السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے روٹین سے ہٹ کے آپ کو ایک درس سننا پڑے گا، اگرچہ آپ کی بھی شاید عادت بدل گئی ہو اور میری بھی تقریباً، لیکن اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ تعالی حامد صاحب کو صحت دے، سلامت رکھے۔ اور دوسرا یہ بھی اعلان ہے کہ درس کے فوراً بعد افریقہ سے قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے افریقہ سے قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے اسی افریقہ سے آئی ہوئی ایک خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں اللہ کے خوبصورت ترین کلام کو سنا تھا، محظوظ ہوئے تھے۔ وہیں سے ایک اور دوست آئے ہیں، ان کی تلاوت بھی ہوگی درس کے بعد، تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ درس میں بھی توجہ ہونی چاہیے، لیکن مہمان کے اکرام میں مزید اور اللہ کے کلام کے لیے اس سے زیادہ توجہ چاہیے۔ جی، آپ اپنے سپارے اگر کھولنا چاہتے ہوں تو کھول سکتے ہیں، آیتیں وہی ہوں گی جو پچھلے درس کے بعد آنی تھی۔ آج کے درس میں دو بہت ہی خصوصی باتیں ہیں، ایک بنیادی عقیدے سے متعلق ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے بڑی دلچسپی کی ہوتی ہے، اور میرے لیے مزید دلچسپی کی ہے کہ اس شغل میں کچھ عرصہ ہم نے بھی گزارا ہے، تو اس عقیدے کی بات پہ انشاءاللہ مناسب انداز میں بات کی جائے گی کہ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اور دوسری بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، وہ بھی بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ایمان کے دعوے داروں میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، شرمندگی کا شکار ہو کر، غیروں کے طعنوں کا جواب معقول انداز میں، قرآن کی زبان میں، قرآن کے اسلوب میں دینے کی پوزیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک مایوسی کا، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر قرآن کو اپنی زبان دینا چاہتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے آدم کے لیے ہوا پیدا کی اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ، روٹین کے ساتھ مرد اور عورت سے آگے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ چلایا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس روٹین کو نہیں بدلتا۔ اللہ کہتا ہے لا مبدل لکلمات، اللہ کے فرمانوں کو کوئی اور بدلنے والا نہیں ہے، لا معقب لحکم، اس کے فیصلوں کو کوئی اور رخ دینے والا، اور اللہ چاہے تو ایک وہ بات آئے گی انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اور قاری صاحب کی بھی ہم تلاوت دلجمی سے سن سکیں۔ آیت نمبر 42 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت فرمانے والا ہے۔ پیچھے جو بات چلی ہے حضرت زکریا اور یحییٰ کے حوالے سے، یہ زمانہ آگے گزرتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ فرشتے مریم سے آ کے کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کے، مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر دیا ہے، وطہرا کی، اور آپ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور آپ کو پوری دنیا کی عورتوں پر بڑا اعزاز دینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، ہر معاملے میں، ہر طرح سے، ہر حالت میں اپنے رب کی فرمانبردار بن کے رہے، وسجدی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، ورکعی مع الراکعین، اور جھک جا باقی اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ تمہید ہے، پچھلے کے ساتھ ہی کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں، واشتعال الراس شیبہ، فرمایا کہ بال دودھ کی طرح سفید ہو گئے ہیں، وامراتی عاقر، میری بیوی اولاد پیدا کرنے ہی کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو بچے کی اطلاع دی جاتی ہے، بچے کا نام بتایا جاتا ہے یحییٰ، یحییٰ مانے زندہ، زندہ رہنے والا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس عمر میں اور اس حالت میں پیدا ہونے کے بعد پیدائش کی خوشی تو نصیب ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ یحییٰ زندہ رہے گا۔ حیرت سے کہا کہ اچھا کیسے ہوگا؟ تو جواب میں کہا کذالک، جو بات آپ نے کی ہے نا اپنے اور اپنی بیوی کے بارے میں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن ہوگا ایسے جیسے کہا گیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ ایک وہ بھی چیز ہے، کسی نے کبھی بھی حضرت زکریا، ان کی بیوی یا ان سے پیدا ہونے والے اس حالت میں دنیا میں آنے والے بچے کو خدائی کا درجہ کبھی بھی نہیں دیا، سوچا بھی نہیں ہے کسی نے۔ تو اسی اللہ کی طرف سے، اسی کے نظام کے تحت فرشتے ایک بچی کے پاس آتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہے، انتہائی نگہداشت میں ہے، صرف ایک آدمی زکریا کے سوا اس کے پاس کوئی آج جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو پہلے بڑے ہی عجیب انداز میں حوصلہ دیا، مطمئن کیا، اور یہ تمہید ہر اس معاملے میں جہاں مومن کسی تردد کا شکار ہو رہا ہو، وہ اس کو ایسی تمہید پر توجہ رکھنی چاہیے۔ کڑا امتحان ہے، آج بھی یہ بڑی
بڑا عیب ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ ایک بچی شادی شدہ ہی نہیں ہے اور اس کے ہاں آج کی حالت میں بھی، آج سے پیچھے اپنے زمانے اپنی زندگی کے زمانے میں دیکھیں تو کتنی بڑی زیادہ بری بات تھی، اور اس سے پیچھے جائیں تو اور تو وہاں بچی بن بیاہی ہو اور وہ تو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، امتحان آنے والے ہیں۔ یہ انتخاب اور یہ تمہید بتاتی ہے کہ تمہارے ایمان میں یہ روشنی ہونی چاہیے، یہ طاقت ہونی چاہیے کہ جس طرح کا بھی امتحان آئے اسے سہار سکو۔ استفا کے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ منتخب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چھانٹی کر کے بھئی اتنے آدمیوں میں سے ہمیں فلاں فلاں کوالٹی کے آدمی، فلاں فلاں کام کے لیے کچھ آدمی چاہیے نا، اس کو انتخاب کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو حاجی صاحب کو میں نے آواز دی، حاجی صاحب آپ ادھر آ جائیں، یہ کام ہے، تو جو کام ہے اس کی کوالٹی ان میں ہے۔ کسی اور کو آواز دی کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ کا بھی یہ انتخاب ہے۔ اب وہ کام ہے، حاجی صاحب ہو سکتا ہے بڑی مصروفیت سے یہاں ٹائم نکال کے آئے ہوں اور اوپر سے یہ بھی پڑ گیا ہو، امتحان تو ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں نے آ کے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے مریم آپ کو اللہ نے منتخب کر دیا، وطہرا کی آپ واقعتاً اللہ نے آپ کو طہارت نصیب فرمائی ہے۔ آپ کا کریکٹر، آپ کی سوچ، آپ کا طرز عمل اللہ کو پسند ہے۔ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور دنیا بھر کی عورتوں پر آپ کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، انتخاب۔ دنیا بھر کی عورتوں سے مراد اس وقت تک کی عورتیں ہوں گی، یا کسی پہلو سے اس امتحانی نقطۂ نظر سے یہ پوری دنیا تا قیامت آنے والوں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ مریم کے بعد کوئی ایسی بات کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا بچہ لے آئے اور کہے کہ مریم کو بھی بچہ اللہ نے دیا تھا تو مجھے بھی اللہ نے۔ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اس معاملے میں آپ کا تنہا انتخاب ہے تا قیامت آنے والی عورتوں میں سے کسی اور عورت کے لیے یہ، یا مریم اقنتی لربک، ہر معاملے میں فرما بردار بن جا اپنے رب کی، وسجدی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا مفہوم سورہ علق کی آخری آیت میں اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ بندو میرا قرب چاہتے ہو تو پھر میرا قرب تمہیں مل سکتا ہے سجدی کی حالت میں۔ کیوں؟ سجدے کی حالت وہ ہے کہ جس ناک کو بچانے کے لیے آدمی ساری دنیا میں ہر طرح کا تردد کرتا ہے، اس ناک کو پہلے زمین پہ ٹیکنا ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے، اور پھر زبان سے کہنا ہے سبحان ربی العالی، بلندی اور برتری صرف میرے رب کو حاصل ہے۔ قرب حاصل کرنے کی، ورکعی مع الراکعین، اور جھک جا باقی جھکنے والوں کے ساتھ، یہ تمہید ہے۔ اب یہاں سے بات ذرا رکتی ہے، بیچ میں کوئی اور بات آتی ہے، اور بڑی ضروری بات اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کہی کہ بڑی اصلاح کرنے والی، ذہنوں کو پاک کرنے والی۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، حضور کو خطاب ہے کہ اے نبی یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، نوحیہ، ہم وحی کے ذریعے آپ تک اس کو پہنچا رہے ہیں، الیک۔ غیب وہ معاملہ جو کسی سبب سے حاصل معلوم نہ کیا جا سکتا ہو، وہ غیب ہے۔ جو اسباب سے معلوم کیا جا سکتا ہو وہ غیب نہیں رہتا۔
تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہی، اللہ کہتے ہیں ہم وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں، الیک، آپ کی طرف۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ نہ سمجھ آئی تو بعد میں پوچھ لیں۔ اس بتانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی بات، اور اللہ کے بتانے سے پہلے خود اللہ کے نبی کو معلوم، اس میں نبی کی حد تک نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی کی حقیقت اور سچائی کا اظہار ہے کہ قرآن نے اس پہ بہت سی تفصیل سے بات کی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ما کنت تکتب بیمینک، اپنے ہاتھ سے آپ نہیں لکھ سکتے، آپ کو ایمانیات کی تفصیلات کا نہیں پتہ، کتاب کا نہیں پتہ۔ اللہ نے وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اللہ نے آپ پہ فضل کیا، رحمت کی، اپنی کتاب کے لیے منتخب کر لیا۔ اب ہے ایک غیب اور ایک ہے نبائے غیب۔ نبی اسی نبا سے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبی جو وہ خبر اور وہ علم اور وہ معلومات دے جو کوئی اور نہ دے سکتا ہو، اور اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، بتانے والے کی بتانے پر جتنا بتایا اتنا بس۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے نبی، کنتا، تو، آپ، تو واحد خطاب ہے نا، آپ نہیں تھے، لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کون مریم کی سرپرستی کرے، کس کو مریم کس کی سرپرستی میں دی جائے، اس کے لیے قرآن اندازی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ مریم میری کفالت میں آئے، میں اس کی سرپرستی۔ ما کنتا، آپ نہیں تھے اس وقت وہاں، قرآن اندازی کے وقت بھی نہیں تھے، ان کے جھگڑے کی حالت اور کیفیت کے وقت بھی آپ وہاں نہیں تھے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر جگہ ہر حالت میں موجود ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا، تنہا اللہ کا، اور کسی کا۔ اب میرا قد اتنا سا ہے تو مجھے کوئی کہے آپ اتنے فٹ کے ہیں یا اتنے میٹر کے ہیں، سینٹی میٹر کے ہیں، جتنا ہوں اتنا ہی وہ کہے تو میری توہین تو، اب میرے اندر کوئی احساس کیتری ہوگا تو میں توہین محسوس کروں گا۔ بابا میں تو 7 فٹ کا بندہ ہوں اور آپ کو نظر نہیں آتا، میں تو ہوں، اندر سے تو اتنا ہی ہوں نا۔ یہ توہین ہے میری اپنی، کوئی میرے ناپ کے مطابق بات کرے تو میری توہین نہیں ہے، حقیقت واقعہ کا کوئی اظہار کرے تو توہین نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر حالت میں ہر وقت موجود ہونا صرف اللہ کا خاص ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ اللہ ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، اور ہر چیز کا ہر وقت مکمل علم بھی اللہ کا خاص ہے، کسی اور کا، یہ حقیقت ہے، سیدھی سی بات۔ یہ بنیادی بات ہے، جس پہ مزید بات کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وہ مناظرانہ انداز میں بات چلی جائے گی اور ہم اس فیلڈ سے نکل آئے ہیں۔
اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کرم کیا، ورنہ کچھ دن گزارے ہیں ہم نے بھی۔ اذ قالت الملائکہ، پھر کہا ایک دفعہ فرشتوں نے، یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہی ہیں اپنے ایک کلمے اور فرمان کی، اسمہ، جس کا نام المسیح، عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، یعنی اس تمہید کے بعد مریم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اب جو بھی امتحان آئے گا میں خوش ہوں گی۔ تو یبشرو کہ اللہ آپ کو بشارت دے رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اس خبر پر، اطلاع پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ نام بتا دیا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن میں، انسانی تاریخ میں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ حق حلال کی اولاد کو ماں کی طرف نسبت دی گئی ہوتی ماں سے ہے، لیکن نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے والد محترم دنیا میں ماں موجود تھی، باپ، لیکن پہلے دن سے آج تک کوئی کہتا ہے محمد ابن آمنہ؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ محمد ابن موجود کی طرف نسبت نہیں ہے، معدوم کی طرف۔ اور یہاں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہ نام ہی بتاتا ہے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی روٹین یہ ہے، بس آدم سے جب جوڑا بنا کے آگے روٹین چلائی بگ بینگ والوں کی طرح، اگرچہ اس طرح نہیں کہتے لیکن مفہوم وہی بنتا ہے کہ اللہ مجبور ہو گیا ہے، جو روٹین اس نے طے کی تھی اب اس کو اللہ بھی بدل۔ اس کا مطلب تو از خود یہ ہوگا کہ قیامت بھی پھر نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے دنیا چلا دی ہے، اب دنیا چلتی چلی جائے گی۔ دنیا اپنے بچاؤ کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نظر کو بچانے کے لیے ترقی سے ترقی کرتی چلی جائے گی، تو قیامت کیونکہ اللہ نے اپنی روٹین چلا دی ہے، اب وہ پابند ہے اس کا نہیں۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم معزز ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں جو بھی دنیا کہے، لیکن عیسیٰ اللہ کی اور اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں ہمیشہ معزز ہوں گے، ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بات کریں گے لوگوں سے فی المہد، گہوارے میں، پنگوڑے میں۔ گہوارے کی عمر چلنے پھرنے کی ہوتی ہے، کھانے پینے کی ہوتی ہے، کاروبار کرنے کی ہوتی ہے۔ ماں چھاتی سے لگائے گی تو دودھ پی سکے گا۔ اس عمر میں یکلم الناس فی المہد، وہ بات کرے گا گہوارے میں۔ سورہ مریم میں آئے گا کہ جب حضرت مریم کو اللہ نے کہا بات نہیں کرنی، تانے بڑے ملیں گے تجھے، اور بڑے ملے گی، بڑے ملے۔ انسان وہ آیتیں دو جملے بالخصوص پڑھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کھڑا کر کے، اپنی بہن بیٹی ماں کو کھڑا کر کے تصور میں لائے۔ کتنی مشکل بات ہے کہ بن بیاہی بیٹی ہو اور رکھی بھی گئی ہو زکریا جیسے نبی کی نگرانی میں، محراب میں، خاص اور خاص کمرے میں،
اس کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر زکریا جیسے انسان نبی بھی حیرت سے کہیں انا لک ھذا، یہ کدھر سے آ گیا؟ میرے سوا تو تیرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، پھل کیسے آ گیا؟ خود تو چل کے نہیں آتا، کسی نے لایا ہوگا پہلی بات، اور پھر بے موسم کا ہر طرح کا قرب و جوار میں ایسے پھل کا نام نہیں ہے اور تیرے پاس ویسا پھل پہنچ جاتا ہے۔ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، بدگمانی نہیں۔ تو گہوارے میں وہیں کہا کہ اشارت الیہ، اللہ نے کہا کہ ان صمت للرحمن، میں نے رب کے نام کا روزہ رکھا ہے، یعنی زبان بندی کی ہے میں نے، رب نے پابند کر دیا ہے، میں بات نہیں کروں گی۔ لقد جئت شیئا فریا، آپ نے تو اتنا بڑا بہتان والا معاملہ کیا ہوا ہے کہ ساری قوم اور نسل کے سر، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، کدھر سے لائی ہے یہ؟ ہم نے تو تجھے ادھر رکھا تھا، اور تو اشارت الیہ، کہا میں تو بات نہیں کر سکتی، یہ جو بچہ آیا ہے نا، نہ یہ خود آیا ہے نہ میں لائی ہوں، اس سے پوچھ لو کدھر سے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ اچھا، جان چھڑانے کے لیے بچوں نے بھی کبھی بات کی ہے؟ بچے بھی بات کرتے ہیں، جھولے میں پڑا ہوا بچہ، تازہ دم پیدا ہونے والا بچہ بات کرے گا؟ بچے نے تقریر کر دی، انی رسول اللہ، میں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دے دی، حالانکہ انجیل ملی نہیں ہے، ابھی ملی نہیں ہے، آتانی الکتاب، اور آگے بات چل جاتی ہے فی المہدی، یہ ساری تقریر سورہ مریم میں ذکر ہے، یہ اس پنگوڑے میں ہے، جھولے میں ہے۔ وَقَحْلًا، اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا جی، بڑی عمر سے، کہولت کی عمر تو اسے کہتے ہیں نا جب کمر جھکنا، اصل عمر کہولت کی وہ ہے، بڑھاپا جسے کہتے ہیں۔ کہولت، کاہل کا معنی سست آدمی، سست کا مطلب ہے کچھ کرنے کے لیے طبیعت، اسی سے جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو پھر آدمی کے جذبات، کمر پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اصل عمر وہ ہے۔ لیکن جوانی کی بعد بھی عمر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے ہمارے عقیدے کے مطابق 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، 15 سے 40-45 سال کی عمر نوجوانی اور جوانی کی ہے۔ اس کے بعد جب اٹھائی گئے ہیں 33 سال میں تو بڑھاپے والی، تو جوانی کی عمر سے بھی اگر شمار کر لیا جائے کہولت کے عرصے کو تو وہ بات آپ نے کر دی، انجیل کی تعلیم دے دی، لیکن اصل لفظ کے معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر وہ بات آتی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس شادی پہلے کی نہیں ہے، آئیں گے تو وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، مریم نے کہا پروردگار میرا بچہ کہاں سے ہوگا، انا کہاں سے ہوگا، لم یمسسنی بشر، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی انسان نے۔ بچے تو دو آدمیوں کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، ملاپ تو دور کی بات ہے، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ کہا قال کذالک، کہا ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے، واقعتاً ایسے ہی ہے، کہ مطلب کہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، بات یہ صحیح ہے،
بات اس کی تردید نہیں ہے، کسی اور کو پتہ ہو نہ ہو، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ کیسے لائے گی بچہ؟ نہیں، بات وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعتاً آپ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ حضرت زکریا کی اس بات میں کہ کہاں سے بچہ ہوگا، وہاں کہا کذالک، بات یہ صحیح ہے، آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بچہ آپ کے ہاں ہوگا۔ کذالک یفعل ما یشاء، وہاں آیا یفعل ما یشاء، یہاں آیا یخلق ما یشاء، فرق ہے۔ یفعل روٹین کا کام، روٹین کا کام، خاوند بیوی تو ہے نا آپ، اس روٹین کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا، حالت یہی ہے تمہاری۔ بیوی بانجھ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، سورہ انبیاء میں کہا اصلحنا لہ زوجہ، ان کی بیوی کا بانجھ پر ہم نے سدھار دیا، سنوار دیا، ٹھیک کر دیا۔ اب بیوی بچہ پیدا کرنے کے اصلحنا، ہم نے ٹھیک کر دی ان کی بیوی اسی حالت، لیکن خاوند بیوی موجود ہیں، اس لیے فرمایا یفعل ما یشاء، اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، روٹین کے مطابق یہ کام ہوگا۔ یہاں فرمایا کذالک یخلق ما یشاء، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی آدمی نے ہاتھ آپ کو نہیں لگایا، لیکن یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو، فرق ہے نا، یفعل اور یخلق میں وہ روٹین کا کام ہے، اور یہاں روٹین کے خلاف کام ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول لہ، اس کے لیے صرف کہتا ہے کون، بلکہ دوسری جگہ آتا ہے، یہاں تو قضا ہے، دوسری جگہ آتا ہے اذا اراد لشیء، اذا اراد لشیء، جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے، تو پھر وہ جس رب کی طرف سے بات ہو رہی ہے اس کی یہ شان ہے، جب وہ کہتا ہے کسی چیز کو تو لمبے چوڑے تردد کی اور منصوبہ بندی کی اس کو ضرورت، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے ہاں بچہ ہوگا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور بچہ ہوا جی، بچہ ہوا۔ اگلی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، پھر واپس آئیں گے، یہ اگلی کچھ آیتوں کے بعد آئے گی بات۔ اگر یہ بات جس طرح یہاں قرآن میں بیان کی گئی ہے اور ہم جس کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اگر یہ اس طرح نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ان صراحتوں اور وضاحتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ کا نام ابن مریم، ابن یوسف نہیں ہے۔ ترخان کی طرف جو نسبت کرتے ہیں نا کہ چلو رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، چلو نکاح بھی نہ ہوا ہو، لیکن منگیتر تو تھی نا، کہتے ہیں منگیتر تو تھی نا اس کی، وہی کدھر سے معلوم ہوا آپ کو؟ آپ اس نکاح میں موجود تھے یا اس تقریب میں موجود تھے جہاں وہ منگنی ہو رہی تھی؟ نہیں، کہتے ہیں روٹین نہیں ہے، تو پھر ہم یہاں زبان ہماری بند ہو جاتی ہے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے، ہم کوئی جواب نہیں دے پاتے، اور بھئی جواب نہیں دے پاتے تو علم میں اضافہ کریں نا، حقیقت کی طرف آئیں، حقیقت کا بیان اللہ کی کتاب کرے گی، اللہ کا نبی کرے گا، اس کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ اپنے علم میں حقیقت کی طرف آتے ہوئے اضافہ کریں، الٹا احساس کمتری کا شکار ہو کر، کنفیوز ہو کر انہی کے ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہی بولی بولنے لگتے ہیں اسلام کے دفاع کے نام سے،
इस्लाम के चेहरे को साफ सुथरा दुनिया के सामने पेश करने के नाम से। और आज भी हमारे कई अच्छे अच्छे दोस्त इस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। होती रहती है बात, हमसे भी होती है कईयों की, अफसोस भी होता है। अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। भाई जो काम कर रही हैं, अगर हमारे अंदर कमजोरियां तो उन कमजोरियों को दूर कर दें। इल्म में कमजोरी है तो उसको दूर करें, अमल में कमजोरी है तो उसको, उस कमजोरी को बाकी रखते हुए अपना चेहरा दागदार है तो इस्लाम का चेहरा निखारना चाहते हैं आप, तो वो इस्लाम का चेहरा निखरा हुआ है। आपकी हर सफ में नए लोग, नए ईमान वाले मौजूद होते हैं, बूढ़े जवान मर्द और औरतें। निखरा हुआ चेहरा है तभी तो वो आ रहे हैं ना, मेरा आपका चेहरा देख के नहीं आते। अपना चेहरा साफ करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने और इखलास के साथ अल्लाह की ताबेदारी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान के हर हुक्म की तामील करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी वक्त कारी साहब के लिए कि उन्होंने जाना भी है, फ़्लाइट पकड़नी है, तो उनके लिए अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तवज्जो से बात सुनने का, कोई बात गलत अंदाज में निकली हो तो माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें हर तरह के अंदरूनी बैरूनी शर से, फितरों से महफूज फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूं। कारी नदीम दाऊद साउथ अफ्रीका से आए हैं, इंटरनेशनली काफ़ी रिनाउंड हैं कारी। अभी स्पेन में इनकी कॉन्फ्रेंसेस थे, वहाँ उन्होंने तिलावत की है डिफरेंट शहर में। तो इंशाल्लाह आज शाम को इस्तंबुल जा रहे हैं, वहाँ इस्तंबुल की जो बड़ी मस्जिद है द ब्लू मॉस्क, उधर कल इंशाल्लाह भी तिलावत करेंगे। तो हम बहुत लकी हैं कि नॉर्वे आए हैं, ICC आए हैं, तो शुक्रिया।
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أيها الإخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. First of all, I must thank you all for receiving me so warmly in your beautiful city of Oslo and Norway. Really, I'm from South Africa, and it is quite far away from here. I think it's over about 10,000 kilometers. So really, I make shukr to Allah, and I am thankful to Him. And it is the du'as of our parents and of our families that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted us to travel this far just to take His name. So I humbly ask you all that you remember me in your du'as, that Allah Azza wa Jal accepts the little sacrifices that we make, and that He continues to use us for His deen, inshallah. Time is short as well. In fact, I'm flying to Istanbul, to Turkey tonight, where we will be doing a little bit of visiting, and I've got some programs there as well. So we will have to leave here, I think probably about 3:30 for the airport. So in the little time that we have, I'll try and do my best. And some of the brothers have requested that I do a short Egyptian style of a recital, which is like the tartil, and thereafter we'll do 10 minutes of the hadar style, which is like the salah style. So I ask you for your attention, and for you to make dua that Allah Azza wa Jal accepts this little sacrifice from us. Jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب
الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا
صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Now we'll have a little bit of the hadar style of the recitation, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا
انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق
وحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم
الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في حياتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم، وزين أخلاقنا بالقرآن الكريم، ونجنا من النار بالقرآن الكريم، وادخلنا الجنة هي دارتنا بالقرآن الكريم يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب غمومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا واغفر لنا فإنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.